الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى في مقام آخر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ کرے کہ اللہ پاک مختصر سے وقت میں خلوص نیت کے ساتھ کچھ بات مجھے وہ کہلوا دے جو کچھ گنہگار کے لیے بھی مفید ہو اور آپ کے لیے بھی مفید ہو۔ میرے عزیزوں، بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا کی ساری آئٹمیں مل جائے، بادشاہت مل جائے، دکانوں پر دکانیں ہو، گاڑیوں پر گاڑیاں ہو، لیکن اگر آدمی شرک کر کے زندگی گزارتا ہے، موت کے بعد پکڑ کی شکل ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، بس اللہ اس کی لذت یہاں عطا فرما دے۔ ایک عیسائی اسلام میں داخل ہوا، مرنے کا وقت قریب آیا تو کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی؟ فرمایا میری زندگی کا خوشی کا دن وہ تھا جب میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کیا یہ خوشی کی چیز نہیں ہے؟ کروڑوں روپے ملنے پر خوشی، دکان ملنے پر خوشی، مکان ملنے پر خوشی۔ میرے بھائیوں، ایمان والے کی خوشی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، وہ ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اللہ مل جائے، فیملی میں اللہ کی محبتیں بس جائے، باپ مرتے مرتے دنیا سے جائے تو یہ دیکھے میرا بچہ نماز کا عاشق ہے، میری بچی اللہ کی محبت کی دیوانی ہے، میری فیملی الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کی پابند ہے، اور میں اپنے پورے گھرانے کو اللہ کا عاشق بنا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ دل کی گہرائیوں میں یہ بات بیٹھ جائے، انشاءاللہ اگر آدمی کی محنت ہوگی اور وہ لگا رہے گا تو ایک وقت آئے گا اللہ پاک اس کے اثرات گھروں میں پیدا فرمائے گا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام جن کے ذریعے سے اللہ نے ملکوں میں پھیلایا، تنہائیوں میں روتے تھے، بیٹے یوسف کو، اپنے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب کو کبھی لے کر حضرت مدنی کے پاس جاتے تھے، مولانا دعا فرمائیے
میرے بچے یوسف کو اللہ کا تعلق ملے. کبھی اپنے بیٹے حضرت جمالی یوسف کو لے کر کے رائے پور جاتے تھے. حضرت دعا کرو میرا بیٹا یوسف اللہ کی محبت میں لگ جائے. اور کبھی اپنے پاس بٹھاتے تھے, بٹھاتے دعا کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا حضرت جمالی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے دیوانے ہو گئے اور اللہ کے عاشق بن گئے. اور جب کسی اجتماع میں بات کرتے تھے تو کہتے تھے بات یوسف کی ہوگی, اور ایسی جلال کے انداز میں بات کرتے تھے مجمع ہر سکتا میں رہ جاتا تھا. یہ حضرت والا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور آپ کی محبت اور آپ کی فکروں کا نتیجہ تھا. چنانچہ ایک وقت وہ آیا حضرت جمالی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد ولی الیاس صاحب نے بلایا. بیٹا آؤ یوسف ہم تو چلے. باپ اس کو کہتے ہیں مرتے مرتے اپنے بچے کو اللہ کے قدموں میں لے آئے. پیسے دیے لیکن نماز نہیں ہے, زمین جاگیر دی نماز نہیں ہے. کل یہی بچہ ہمارا قریبان میدان حشر میں پکڑے گا. ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. اے اللہ پاک میرے ابو نے مجھے کبھی اللہ کی محبت نہیں سکھائی تھی. اے اللہ میرے ابو نے کبھی مجھے اللہ کی محبت تیری محبت نہیں سکھائی تھی. اے اللہ میرے باپ کو دگنی سزا دے. یہ بچہ اپنے ماں باپ کو حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں پکڑوائے گا. حضرت جمالی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا بیٹا یوسف مجھ سے مل لے. اپنے سینے سے لگایا. ساری دعوت کی فکر اور اللہ کی محبت جو ولی الیاس کے دل میں تھی بیٹے یوسف کے دل میں منتقل ہوئی. پھر تو یہ حال تھا, بیان کیا, تھوڑی دیر ہوئی دنیا سے روانہ ہو گئے. دہلی کی مجذوبہ عورت نے خواب دیکھا جنت میں ٹہل رہے ہیں. ولی یوسف بہت جلدی دنیا سے چلے گئے تو کیا فرمایا, میری بہن جب میں بات کرنے کے لیے بیٹھتا تھا اللہ کے نور کی تجلی میرے دل پر گرتی تھی. روزانہ مشاہدہ کرتا تھا. آج اتنی تجلی گری ہے میرا دل برداشت نہیں کر پایا, دل پھٹ گیا. 2 فرشتے آئے مجھے پھول سنگوایا اور کہا چلو اللہ بلا رہے ہیں. میں نے کہا چلو میں تو حاضر ہوں. استقبال کیا گیا. بہن نے اللہ کے پاس چلا آیا. یہ مولانا الیاس کی فکروں کے نتیجے میں بیٹے یوسف کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. جب تک ہم روئیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, تنہائی میں بیٹھ کر بھکاری کی طرح مانگیں گے نہیں, وہاں تک اللہ کی محبت نہیں ملے گی. پڑھنا پڑتا ہے. ہمارے اسلاف وظائف والے تھے. پچھلی زمانے کے مسلمان تنہائیوں میں بیٹھ کر وقت لیتے تھے اللہ سے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گھنٹوں اللہ کی محبت میں بیٹھتے تھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھتے تھے. اللہ نے پیران پیر بنایا, صرف باتوں سے نہیں بنے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے اہتمام سے ہوگی, فکر کے التزام سے ہوگی. وقت نکالنا پڑتا ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. ہمارے اسلاف تھے. تنہائی ہے, موقع ہے, درود شریف ان کی زبان پر جاری ہے. ایک مرتبہ گنگوہ میں ایک CBI کا آدمی آیا پوچھ تاچھ کے لیے. بچوں سے پوچھا تمہارے پرنسپل صاحب کہاں ہے؟ کہا وہاں گیٹ پر کھڑے ہیں. وہاں گھمڑ کے ساتھ وہ آدمی آیا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گیٹ پر کھڑے تھے. فرمایا کیسے آنا ہوا؟
بس اتنا کہنا تھا، بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، زبان بند ہو گئی، سوال کیا کرتا؟ یہ آدمی واپس ہوا، بچوں سے پوچھا کون آدمی ہے، ہمیں ان کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ بچوں نے کہا ہمارے گروجی ہیں، حکیم الامت حضرت ناظم نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، حضرت گنگوہی سے کیوں نہ ڈرتا؟ حضرت گنگوہی کے ساتھ تو اللہ کی ذات، ان معی ربی سیہدین۔ جب بندہ اللہ کو خوب یاد کرتا ہے تو یاد کرتے کرتے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ہم جس اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ اللہ بنا ہے علی حیالہ الہن سے، اس کے 4 معنی ہیں، اس کو یاد میں بٹھاؤ۔ حضرت گنگوہی فرماتے تھے ایک مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق کا مل جانا دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا یہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، آسمان اور زمین کا نظام جھوکا تو باقی رہے گا، آسمان بھی باقی، زمین بھی باقی، سورج چاند کا نظام بھی باقی، اتنا بڑا نظام جب باقی رہے گا، بھلا جس گھر میں سویرے اٹھ کر اللہ اللہ ہوتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، تنہائیوں میں بیٹھ کر مستورات اللہ کا ذکر کرتی ہو، مرد اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہو، بھلا اس گھر میں قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت نام ہے اس بات کا کہ گھروں میں بے چینی ہو جائے، بھائی سے بھائی ٹوٹ جائے، باپ سے اولاد ٹوٹ جائے، بیٹی ماں باپ کی نافرمان ہو جائے، بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائے۔ جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ پاک اس گھر کو برباد نہیں کرتے، اللہ پاک ان گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ گھروں کے آباد کرنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیا جائے۔ اللہ کا ایک معنی یہ ہے سکون دینا، یہ وہ ذات ہے جو اس کے قدموں میں آئے گا اللہ اسے سکون دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگاروں میں آئے ہیں، نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور اتنے اوپر سے ڈالا تھا جیسا کہ 33 منزل عمارت ہو، اتنا اوپر سے حضرت ابراہیم کو ننگا کر دیا اور آگ جلائی اور حضرت ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے عاشق تھے، اللہ کا نام لیا تھا، اللہ کو پکارا۔ اللہ پاک نے جبرائیل کو فرمایا جبرائیل میرا خلیل ہے، کپڑے نکالے گئے ہیں، جنت کا کپڑا لے جا کر کے جنتی سے خلیل کو پہنا دو، اور حضرت ابراہیم کو فائر پروف کپڑا پہنا کر اس آگ کے اندر میں جبرائیل نے عافیت کے ساتھ اندر میں اتارا اور انگاروں سے کھیل رہے ہیں اور سکون ہے۔ لوگوں کو ایسی میں وہ سکون نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انگارے میں سکون دیا تھا۔ آج کے زمانے میں اللہ سے چمٹنے کی بہت ضرورت ہے۔ صحابہ ذکر کرتے تھے، ان سے زیادہ آج ہمیں ذکر کی ضرورت ہے۔ دجالی فتنوں میں تو ہم ہیں، طاعون کی بیماری تو آج پھیلی ہوئی ہے، امام مہدی کی آمد کا انتظار تو اب ہے، ہر صبح نیا فتنہ ہے، جب بھی اخبار دیکھو تو رلانے والا مضمون ہے۔ کیا ایسے زمانے میں ہم اللہ سے قریب نہیں ہوں گے تو پھر کون سا زمانہ آئے گا؟ قرب قیامت میں ہم ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارا اللہ کمزور نہیں ہے، ہمارا اللہ سویا نہیں ہے، ہمارا اللہ بے بس نہیں ہے، ہمارے اللہ کے وہاں عصبیت نہیں ہے، ہمارا اللہ رنگ روپ کو نہیں دیکھتا، خاندان کو نہیں دیکھتا، مال اور غریبی کو نہیں دیکھتا، بس وہ تو تنہائیوں کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ جس بندے کے آنکھوں میں سے آنسو نکلیں گے، چاہے دکھنے کے اعتبار سے بہت کمزور ہو، ہر اعتبار سے بدصورت ہو، لیکن اگر اس کے آنکھوں میں سے طلب کے آنسو ہے، اللہ پاک اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ یہ وہ ذات ہے جو سکون دینے والی ہے۔ یہ اللہ کا ایک معنی ہے سکون دینے والا۔ اس نے سکون دیا حضرت موسیٰ کو، مصر سے حضرت موسیٰ نکلے ہیں، پورا فرعون کا لشکر پیچھے لگا ہے، ملک چھوڑ دیا ہے، خاندان ٹوٹ چکا ہے، مدین میں داخل ہو گئے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں حضرت موسیٰ کے لیے سوائے اللہ کے صرف اتنا کہا
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، او میرے ربا میں پھنسا ہوں، فرعونیوں کا لشکر میرے پیچھے ہے، لیکن تو میرا رب ہے، تو میرا ہاتھ پکڑ لے۔ فوراً حضرت موسیٰ کو اللہ نے سکون دیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بچی آتی ہے، میرے ابو آپ کو بلاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرے یہاں تم رہو گے، بکریاں چراؤ گے، میری لڑکی کا نکاح کراؤں گا، تم کو رہنے کے لیے مکان مل جائے گا۔ ادھر اللہ کی طرف توجہ کی ہے، اور اللہ پاک نے مدین میں حضرت موسیٰ کو پڑھاؤ دے دیا۔ یہ اللہ کی ذات عادت بنانی پڑتی ہے، دل نہیں لگتا۔ بچپن سے دعوت اور تبلیغ میں ہم لگے ہوئے، یہ سب ہمارا کام۔ ہم دعوت میں نہیں لگیں گے کون لگے گا؟ بس اتوار جماعت ہماری جماعت ہے، 3 دن میں جاؤں گا، میرے بچوں کے لیے تنہائیوں میں جا کر 3 دن اللہ کے راستے میں نکل کر میں اپنے بچوں کے لیے تہجد میں رہوں گا۔ میں بچوں کا باپ ہوں، اور میرے رونے سے اللہ میرے بچوں کی قسمت کو چمکائے گا۔ 27 دن میں کاروبار میں ہوں، 3 دن اللہ کے راستے میں نکلوں۔ 40 دن سال میں ایک مرتبہ فیملی کو یہ کہہ کر مجھے اللہ کے راستے میں جانے دو، بیٹا تیرا باپ روئے گا، اور تیرے باپ کے رونے سے بیٹا تیری قسمت کو اللہ چمکائے گا۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں میری ماں کے آنسو نہ ہوتے، علی میاں کو کوئی نہ پہچان تھا، میں تنہائی میں سویا ہوا ہوتا تھا، 6 سال کا تھا، اور میری ماں تہجد کے موقع پر مصلی بچھا کر ہچکیاں لے کر جو روتی تھی اور یہ کہتی تھی اللہ تو نے مجھے 1 علی میاں دیا ہے، 100 علی میاں کا کام لے لینا، اور میرے بچے کو ملکوں میں پہنچانا، مصر میں پہنچانا، عرب میں پہنچانا، اور بھاڑے مار کر میری ماں روتی تھی۔ علی میاں نے لکھا ہے ایک موقع پر میری ماں نے تہجد میں یہ کہا اے اللہ اگر تو نے میری نہ سنی میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے بھی، تو میرا سن لے، میری اولاد کو چمکا دے۔ مولانا علی میاں فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، 21 سال کی میری عمر تھی، شاہ فیصل کا دور تھا، کسی نے کہا آپ ابو الحسن ہو، بیت اللہ کی چابی لو اور بیت اللہ کھول کر اندر میں جا کر کے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ مولانا فرماتے ہیں جب میں اندر میں گیا ہوں میری مرحوم ماں کو یاد کر کے رویا ہوں، اے اللہ میری ماں کی دعا نہ ہوتی، علی میاں کو کوئی نہ پہچانتا، اے اللہ میری ماں کو جزائے خیر عطا فرما۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے علی میاں کو کہا بیٹا یہ کتاب تیرے پاس رکھ، تیری ماں نے جو دعا مانگی ہے اللہ نے سب سنی ہے، بیٹا جب ضرورت پڑے اللہ کے قدموں میں آنا۔ ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو اپنے بچوں کو اللہ کے قدموں میں لائے، ایسے باپ کی ضرورت ہے جو بچوں کو اللہ کے قدموں میں لائے۔ لیکن بھائیوں ہم نے نہیں چکھا تو بچوں کو کیسے کہیں گے؟ باپ جب چکھ لیتا ہے تو اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہے بیٹا میں نے چکھا ہے تو بھی چکھنا۔ مولانا سلیمان صاحب جانچی مرکز نظام الدین میں رہتے تھے، حضرت جی کے خادم تھے، 30 سال تک خدمت کی تھی، روزانہ 1 قرآن ختم کرتے تھے، اللہ اکبر، روزانہ 1 قرآن ختم کرنے کا معمول تھا، اور یہی مولانا زبیر صاحب کا بھی معمول تھا، حضرت جی کے صاحبزادے کا، روزانہ 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ ہاں جب عشق ہو جاتا ہے تو میں کہاں میرا وقت جاتا ہے پتہ نہیں ہوتا، بیٹا مجھے رونے دے، میری زندگی کا ٹکڑا میرے رب کو سنانا ہے۔ عربوں کے امام گزرے ہیں، علامہ ابن تیمیہ فجر کے بعد اشراق تک ٹھہرتے تھے، بچے بلانے آتے تھے ناشتہ تیار ہے تو کہتے تھے بیٹا میں روحانی ناشتہ لے رہا ہوں، مجھے لینے دے بیٹا، پھر میں آتا ہوں، میں زندگی کا ٹکڑا سنا رہا ہوں۔ فرمایا مولانا سعد صاحب کو کہا اس وقت مرکز کے حالات اچھے تھے، مولانا میں مدینہ جا رہا ہوں، جی چاہتا ہے وہی سو جاؤ۔ وہاں سر صاحب نے کہا مولانا ایسا مت کہو، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے آپ کی، کہ نا مولانا میرا جی چاہتا ہے وہی سو جاؤ۔ اللہ سو جاتے ہیں، اپنی فیملی کو لے کر گئے وہاں، حضرت کی قبر پر گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سب کو حضور کا عاشق بنائے۔
ہم نے درود کا نام سنا ہے، درود کی لذت تک نہیں پہنچے۔ قرآن کی شکل دیکھی ہے، خدا کی قسم قرآن کی گہرائیوں تک نہیں گئے۔ نماز کی شکلیں دیکھی ہے، نماز کے گہرے موتی تک نہیں گئے۔ تہجد کا لفظ سنا ہے لیکن تہجد کی گہرائی تک نہیں گئے۔ خدا کی قسم ان ہر چیزوں کی طاقت ایٹم بم سے بھی زیادہ ہے۔ لاہور کی طاقت ایٹم بم سے زیادہ، قرآن کی طاقت ایٹم بم سے زیادہ۔ یہ بات اللہ دل میں بٹھا دے۔ جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلامی بھری۔ ہمارے یہاں مدرسے میں ایک قاری صاحب آئے تھے میرٹھ سے، بڑے پابند تھے۔ کہا مولانا جب میں گھر سے نکلوں تو میری والدہ 2 باتوں کی نصیحت کرے، بیٹا کسی غیر محرم پر غلط نظر مت ڈالنا، اور دیکھ بیٹا درود کثرت سے پڑھنا۔ مولانا درود کثرت سے پڑھنے کے نتیجے میں کئی مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت کی ہے اور 3 مرتبہ بیداری میں زیارت کی ہے۔ جب آدمی درود کثرت سے پڑھتا ہے اور عشق ہو جاتا ہے، معاملہ الگ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدینہ المنورہ میں، زادہ اللہ شرف و عظمت، اور اچانک ان کے پڑوس میں ایک عرب بیٹھا تھا، اس کو نیند آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یوں کہا تمہارے پڑوس میں مولی زکریا ہے، ہندوستان سے آئے ہیں، ہمارے عاشق ہیں، ان کو ہمارا سلام کہہ دو۔ اور یوں کہو مولی زکریا جوان تو پیشاب کے بہانے مسجد سے بھی نکلتا ہے، تم تو ہمارے قدموں میں ہو، ہمارے قدموں میں ہو۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی محبتوں نے ہمیں پھنسا دیا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو زبردستی ICU میں لے جانا پڑے گا۔ سانس جب اکھڑ رہی ہو تو لوگ دردی کو اٹھا کر کے ICU میں گھساتے ہیں۔ آکسیجن کم ہو رہا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، کیا آکسیجن کم نہیں ہو رہا ہمارا؟ خدا کی قسم ہماری روحانیت کا آکسیجن خطرے میں ہے۔ جب بھی دیکھو لڑکیاں دیکھنے کو من چاہتا ہے، جب بھی دیکھو موبائل میں غلط تصویر دیکھنے کا من چاہتا ہے، جب بھی دیکھو سوال پر گالیاں ہے، جب بھی دیکھو دنیا کے تذکرے ہیں، یہ ہماری روحانیت کا آکسیجن ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے اس زمین پر ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں پر غیر اللہ کا خیال نہیں ہوتا۔ وہ زمین پر رہتے ہوئے فرمایا بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں طلبگار نہیں ہوں۔ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں طلبگار نہیں ہوں۔ یہی تو آزمائش ہے۔ بال بچوں میں رہنا ہے، فیملی میں رہنا ہے، بھائیوں میں رہنا ہے، دکان بھی چلانا ہے، گھر بھی چلانا ہے، لیکن اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ اسی وجہ سے تو یہ بندہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے اور خدا کے وہاں اس بندے کا کوئی مقام ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے سکون دینا، اللہ تعالیٰ سکون دیتے ہیں۔ جب آدمی ذکر کرتا ہے، ہم بچپن سے رہو تو تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہاں کتنی تسبیح پڑھتے ہو؟ اور صاحب 3 تسبیح چلتے چلتے ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلتے چلتے پڑھنے سے ثواب ملے گا، یاری نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی۔ خلوت تلاش کرو، خلوت، دروازہ بند، کوئی نہیں، ہو سکے تو عطر لگا لو، دنیا سے ٹر جاؤ۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، بڑھاپے میں اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے افسوس، وہ زمانہ چلا گیا، زکریا اکیلا ہوتا تھا، کنڈی بند کر دیتا تھا، میں ہوتا تھا اور میرا رب ہوتا تھا اور میرے رب سے میں باتیں کرتا تھا۔ بڑھاپا آ گیا ہے، بدن موٹا ہو گیا ہے، خدمت کرنے والے ساتھ ہوتے ہیں، اب وہ خلوت کا معاملہ نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، نتیجے میں اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ حضرت لندن میں ہے، اچانک سامنے خوبصورت جوان نظر آیا۔ آپ نے پوچھا کون؟ فرمایا حضرت ملک الموت ہوں۔ فرمایا اچھا روح لینے آئے ہو؟ لو میں تو حاضر ہوں۔ تو ملک الموت نے کہا مولی زکریا
ابھی نہیں، آپ لندن جاؤ، میں لندن میں آتا ہوں اور پیر کا دن ہوگا آپ کی روح لینے کا۔ حضرت شیخ فرماتے تھے الحمدللہ اب تو ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے، اب تو ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے۔ کم از کم 3 دن تسبیحات کا اہتمام کریں، لیکن میں جو بتاؤں اس طریقے سے، یہ ہمارے بڑوں کی بتائی باتیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ نقل ارشاد مرشدم میں کنم، ہم تو اپنے بڑوں کی بات نقل کرتے ہیں۔ آج مردم می کنم پوزی راہم، مرد جیسا کرتا ہے بندر ایسی نقل کرتا ہے، ہماری کیا حیثیت؟ ہم نے بڑوں سے سنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے بسم اللہ کے ساتھ، پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، نیت کرے کہ اللہ اس کا ثواب میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام صحابہ کو، تمام تابعین کو، تبع تابعین کو، تمام نیک لوگوں کو، زندہ ہو یا مردہ، سب کو اس کا ثواب پہنچا اور ان کی روحانیت کو میری طرف عافیت کے ساتھ متوجہ فرما۔ یہ وظیفہ پڑھا، اب استغفار کی تسبیح پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہو سکے تو آنکھوں میں سے آنسو بہائے، بھول ہو گئی میرے ربا، میں نے تجھے بہت ستایا ہے، میں معافی مانگتا ہوں میرے رب، میں تیرے قدموں میں آیا ہوں۔ اور ہو سکے جیسے ایک بچے نے اپنے باپ کو ستایا ہو اور باپ ناراض ہو گیا ہو اور وہ بچہ آ کر باپ کا پاؤں پکڑ لے اور ہو سکے تو قدم چومے، اے اللہ میں تیرے قدموں میں آیا ہوں، تو ناراض مت ہو، تو مجھے معاف فرما دے۔ اب استغفار کی ایک تسبیح پڑھتے پڑھتے اس کے دل کا سنگ اللہ تعالیٰ صاف کریں گے۔ اس کے بعد تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں۔ تیسرا کلمہ نہ پڑھ سکتے ہو، وقت نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھیں، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ 100 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ آج تو ہم پڑھنے میں بڑے سست ہیں، جس سے ملا ہے پڑھنے سے ملا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے پڑھتے تھے۔ اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، جو پڑھتے ہیں ان کی دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ تیسری تسبیح پڑھے درود شریف، ہو سکے تو درود ابراہیم پڑھیں، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اتنا پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، ایک درود پڑھ لیں اور ایک تسبیح پڑھے کلمہ پاک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک دن پڑھو گے اتنا اثر ہوگا، دوسرے دن پڑھو گے اتنا اثر ہوگا، پابندی سے پڑھے ہفتہ پڑھا اتنا اثر ہوگا، مہینہ پڑھا اتنا اثر ہوگا، 2 مہینے پڑھے اتنا اثر ہوگا، پھر تو خود بخود آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ روتے ہی رہتے تھے، انہوں نے فضائل اعمال لکھی، روتے ہی رہتے تھے اور آنکھوں میں سے آنسو بہتے ہی رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا دل بنایا تھا۔ ایک مرتبہ سہارنپور میں سبق پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے تھے اور دل صاف تھا، آئینے کی طرح سب نظر آتا تھا، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے کشف ہو جاتا تھا۔ ایک بچہ غسل کیے بغیر آ گیا تھا، جنابت لاحق ہوا تھا اسے، لیکن کسی وجہ سے سبق چھوٹنے کی وجہ سے بغیر غسل کیے ہوئے چلا آیا۔ حضرت شیخ نے آ کر کے رومال رکھا، پھر حضرت شیخ نے سب اونچا کیا اور یوں کہا بچوں جس نے غسل نہ کیا ہو غسل کر لو بیٹا، ناپاکی کی حالت میں حدیث نہیں پڑھی جاتی۔ بچہ کھڑا نہیں ہوا، شرمندہ ہو رہا تھا۔ حضرت نے پھر سر جھکا دیا، پھر سر اونچا کیا اور کہا بچوں جس نے غسل نہیں کیا غسل کر دے۔ وہ بچہ کھڑا نہیں ہوا، 3 مرتبہ کہا، وہ کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت نے پھر کہا بیٹا عبدالعزیز کھڑے ہو جاؤ، غسل کر کے آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، اکابرین کی زندگیوں کی کیفیتیں کیسی تھی؟
اللہ وہ ہے جو سکون دیتا ہے. کبھی ہمارا ذکر نامہ نہ ہو. دارالعلوم کے ایک محفل گزرے ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی, روزانہ 13,000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتے تھے. آدمی جیسوں کے ساتھ رہتا ہے ویسا اس کی عادت بنتی ہے. حضرت مفتی فاروق صاحب میرے پہلے شیخ تھے. حضرت نے ہم کو میرٹھ میں سنایا تھا کہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھ ایک حاجی جی رہتے تھے میرٹھ کے. اب مولانا الیاس صاحب اللہ اللہ کہنے والے آدمی تھے. ہم نے صرف اتنا پہچانا کہ حضرت کے ذریعے سے دعوت کا کام دنیا میں پھیلا. ہم نے یہ نہیں پہچانا کہ حضرت کے دعوت میں جان کیسے پیدا ہوئی تھی, حضرت کیا کرتے تھے تو دعوت کا کام دنیا میں پھیلا. وہ حضرت کے ساتھ رہنے والے حاجی جی, ان کے پاس حضرت مفتی فاروق صاحب ان کے بڑھاپے کے زمانے میں گئے, بہت بیمار رہتے تھے. مفتی صاحب نے فرمایا حاجی جی کیا حال ہے؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا مفتی جی کیا بتاؤں, اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں, کچھ نہیں ہوتا, صرف دن میں 60,000 مرتبہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. 60,000 مرتبہ. خدا کی قسم اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. جو آدمی مستقل ذکر کرتا رہتا ہے, بچوں کے اوپر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے ٹوٹ جائے گی, دھندے پر رکاوٹ آ رہی ہے ٹوٹ جائے گی. میری بات کو دھیان سے سننا. مسلمان تو دنیا میں چین تقسیم کرنے کے لیے آیا تھا, مسلمان تو انگارے میں بھی چین پانے والا تھا, لیکن ہوا یہ کہ ہم سے غفلتیں بہت ہوئی ہے. ذکر کثرت سے کرنے والے کبھی نماز نہیں چھوٹ سکتی, بلکہ تہجد کے موقع پر بستر ان کو اگال کر کے اٹھا کر کے ان کو مصلے پر کھڑا کر دے گا. جو آدمی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے دل بے چین ہوتا ہے, تو پھر ان کے دلوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتے ہیں اور ذکر کی گرمی کی برکت سے فرض تو فرض, نفل کبھی ان کی ناغہ نہیں ہوتی. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی دارالعلوم کے محفل تھے. انتقال کا وقت قریب آیا. کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ آئے سب اچھا ہے, لیکن روزانہ اللہ اللہ میں ذکر کرتا ہوں, آج میں نہیں کر پایا اس کا غم ہے, ذکر بیماری ہے. اللہ اکبر. جس دن ولی الیاس کا انتقال ہوا ہے, بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اس دن بھی آپ نے تہجد میں ذکر جاری کیا تھا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جن گھروں میں ضربیں لگتی ہے شیطان کے بچے ان گھروں کی دیواروں سے بھاگ جاتے ہیں. اللہ کی ذکر کی طاقت ایسی طاقت ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت کا بھی انداز ہو کہ آدمی جو قرآن کی تلاوت کرے تھوڑا سا جہر سے پڑھے, اتنا زور سے کہ دیواروں تک کم از کم آواز جائے, تاکہ جہاں دیواروں پر شیطانی اثرات ہے وہ ساتھی سارے شیطانی اثرات بھاگ جائے. اور میرے بھائیوں, سارے اثرات سے بچنے کا نسخہ یہ تعویذ نہیں ہے. سارے اثرات سے نکلنے کا نسخہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں ہیں, تنہائیوں میں بیٹھ کر استغفار ہے, تنہائیوں میں بیٹھ کر درود شریف کی کثرت ہے, اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا ٹکڑا اللہ کو سنانا ہے. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں سارے حالات کو اللہ درست فرمائے گا. مولانا سلیمان صاحب جامچی کی بات کر رہا تھا. حضرت مدینہ ہے, بہت سو نے دیکھا ہے, تو بڑی عمر والے لوگ ہیں. اللہ کے رسول کی قبر پر سلامی پڑی, وہاں سے روانہ ہوئے. فیملی ساتھ تھی, گاڑی لے کر جا رہے تھے. بیوی کو کہا دیکھو اگر میں مر جاؤں رونا نہیں ہے, ایک وقت تو جانا ہے, صبر کرنا. بچوں کو کہا بیٹا تیرے باپ نے جو 30 سال زندگی گزاری ہے بیٹا اس سے مت ہٹنا. اللہ اکبر. باپ جب چکھ لیتا ہے تو اپنے بچے کو بھی بتاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کا عشق دے دے. ایک عالم صاحب نے بتایا مولانا تنہائیوں میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو میں اللہ کی محبت میں ایک دیوار سے دوسرے دیوار کو اٹھتا ہوں. میرا اللہ مجھے کہاں ملے گا؟ یہ ہے اللہ, سکون دینے والی ذات.
بچے کو کہا بیٹا مت ہٹنا، اس نشان پر باقی رہنا، کافی تھی کہ تیرے باپ کی زندگی کی کارگزاری ہے۔ ڈرائیور کو کہا بھائی انتقال ہو جائے دوا خانے مت لے جانا، قبرستان میں دفن کر دینا، کوئی پٹی لگا لا اس کی۔ اتفاق جانے اچانک سب کو کلمہ پڑھایا، داعی تھے نا۔ داعی کا مطلب لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ کے راستے میں نکالنے کا کام کرتے تھے۔ کلمہ پڑھا، اب میرا بھی کلمہ سن لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی کے گود میں پورا سب رکھ دیا، دنیا سے روانہ ہو گئے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کی ملاقات کے لیے آئے مرکز نظام الدین میں۔ ہم نے سب دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا۔ اللہ والوں کو فرمایا ہمارے بڑوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ضرورت ہے ہم کہ اللہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ کس طریقے سے اللہ تک پہنچے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جی وہاں انعام الحسن صاحب نے پوچھا مفتی جی کیا حال ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا عجیب جی رہا ہوں موت کی امید میں، عجیب جی رہا ہوں موت کی امید میں، مر ہی جاؤں گا اگر زندگی مل گئی، سنا ہے حشر میں دیدار ہوگا۔ ہم نے سنا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوگی، ہم اسی محبت کا تڑپ رہے ہیں۔ تقریباً 45 حج کر کے حضرت مفتی صاحب دنیا سے گئے، 45 حج کیے۔ آخری سال بیت اللہ نہیں گئے، کھلے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اپولو ہسپتال میں داخل تھے دہلی میں، وہاں سوئے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب ابھی زندہ ہے، پانڈوری حضرت پڑوس میں ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب سن رہے حضرت فرما رہے ہیں میں کیسے آؤں، میں کیسے آؤں۔ صبح مفتی صاحب کو مولانا ابراہیم صاحب ان کے خادم نے پوچھا حضرت کس کو کہہ رہے تھے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا بیٹا ابراہیم بیت اللہ میرے پاس آیا اور یوں کہا مفتی محمود تمہارے بغیر تو سنا سنا ہے، تم کیوں نہیں آئے، اس مرتبہ تم نظر نہیں آئے۔ تو بیت اللہ نے کہا میں نے کہا میں کیسے آؤں، میرے تو کھلے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تو بیت اللہ نے کہا میں تمہارے استقبال کے لیے آتا ہوں۔ میرے بھائیوں ادھر افریقہ میں انتقال ہوا، مولانا ابراہیم صاحب نے مفتی صاحب کی بیٹی مدینہ میں تھی، فون کیا بیٹی ابو دنیا سے چلے گئے۔ مفتی صاحب کی بیٹی نے کہا مولانا کو حضرت مجھے پتا چل گیا کہ میرے ابو دنیا سے چلے گئے۔ بیٹا کیسے پتا چلا؟ میں حضور کی قبر پر سلامی کرنے گئی تھی، مراقبے میں بیٹھی تھی تو مجھے نظر آیا کہ حضور کے قدم میں میرے ابو بیٹھے ہیں، حضور کے پاس میرے ابو بیٹھے ہیں۔ تو میں نے تو سوچا کہ میرے ابو تو افریقہ میں ہے، لیکن دل میں آیا شاید ابو کے ساتھ کوئی واقعہ نہ ہوا ہو۔ وہ تو مجھے اب پتا چلا ابو دنیا سے چلے گئے اور حضور کے قدموں میں آ کر کے بیٹھے۔ میرے بھائیوں یہ مفتی صاحب نے اپنی بیٹی کو کہاں تک انہوں نے پہنچایا تھا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو سکون دیتی ہے۔ مجھے ایک بات کو سمجھنا بھی ہے، اللہ کرے کہ کسی نتیجے تک میری بات پہنچے۔ میں نے بتایا کم از کم صبح شام 3 تسبیحات کا اہتمام کرے، کبھی ناغہ نہ کرے۔ دوپہر کھانا نہیں کھایا، رات کو کھانا نہیں کھایا، بی پی لو ہو جاتی ہے، لڑکھڑانے لگتا ہے آدمی، تو گھر والے کھلاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، صبح ذکر نہیں، شام ذکر نہیں، دوسرے دن ذکر نہیں، تیسرے دن ذکر نہیں، روحانیت لڑکھڑا جائے گی اور ایسی لڑکھڑا جائے گی کہ فرض نماز پڑھنے کو من نہیں چاہے گا، زبان سے کفریہ کلمہ نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی ذکر کرتا رہے گا تو اس کی روحانیت ایسی مضبوط ہوگی جیسے جسم مضبوط ہوتا ہے تو آدمی دیوار کو بھی مکہ مار دیتا ہے اور اینٹ کو مارے تو اینٹ کے بھی ٹکڑے کر دیتا ہے۔ روحانیت جب مضبوط ہوتی ہے تو فرض کو فرض، ایک سنت اس سے ناراضی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی روحانیت کو مضبوط بنائے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو سکون دیتی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو۔ اسماء الحسنی کے ضمن میں لکھا ہے اگر کوئی 1000 مرتبہ اللہ 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 پڑھے، اللہ اس کو صاحب یقین بنائے۔ دعوت و تبلیغ میں جو کہا جاتا ہے نا کہ یقین پیدا ہوگا پڑھنے سے، 1000 مرتبہ پڑھے، آٹومیٹک
500 पारे की तस्वीर ले आए आदमी, पता नहीं होगा 1000 की तादाद पूरी हो जाए। मादकपुर में एक व्यापारी है, एक मरतबा कहा मौलाना एक रुकू पढ़ने को मन नहीं चाहता। हमने कहा जब कुरान लेकर बैठो तो बोसा हो, चूमो, हो सके तो उससे पहले सदका करो। कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह ने कुरान की तिलावत की तौफीक अल्लाह ने छीन ली है, और ये नियत करो कि अल्लाह पाक मैं तेरे कलाम को सीने से लगाता हूँ, तो इसकी तिलावत की मुझे तौफीक दे दे। और फिर जब तुम रखने लगो तो ये कहना कि अल्लाह दोबारा जल्दी से मुझे तो कुरान की तिलावत से जोड़ देना, दोबारा कुरान की तिलावत करूँ। मुझे अभी 1-2 हफ्ता पहले पता चला, मेरी उनके यहाँ दावत थी, कहा मौलाना दिन में 10 पारे कुरान मजीद के पढ़ लेता हूँ। अल्लाह अकबर। बीवी का इंतकाल हुआ, मेरी तबीयत को सुकून था, सब रो रहे थे, लेकिन मुझे ये हुआ था मेरे रब ने मेरी बीवी को मारा है। फरमाया मेरी तबीयत को सुकून था, मेरी बच्ची बीमार हो गई, मेरी तबीयत को सुकून था। हम जब अल्लाह से चिमट जाएंगे तो कैसे ही घटाटोप हालात हो, चारों तरफ आग लग रही हो, अल्लाह हमारे दिल को गम प्रूफ बना देंगे। जैसे फायर प्रूफ कपड़ा होता है और वाटर प्रूफ घड़ी होती है, अल्लाह हमारे दिल को गम प्रूफ बना देंगे। हमारे दिल के अंदर में चैन और सुकून होगा, चाहे बच्चा दुनिया से जा रहा हो। हजरत की मौलाना याकूब सादानोती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े उस्ताद गुजरे हैं देवबंद में। बच्चे के इंतकाल का वक्त करीब आया, इधर असर की नमाज का वक्त करीब आया, तो बच्चे को कहा बेटा तेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आया है। मंसूख किस्म के थे, बेटा मैं तुझे कलमा पढ़ा रहा हूँ, कलमा पढ़ ले, मेरी नमाज जा रही है। और उसी वक्त गए, बेटा अगर तू जाए तो अल्लाह को मेरा सलाम कह देना। और हजरत यहाँ नमाज के लिए चले आए। ऐसे अल्लाह के वली थे। एक मरतबा देवबंद में ऐलान किया, ए देवबंद वालों चंदा दो, सदका करो, देवबंद में ताउन आने वाला है, प्लेग आने वाला है। तो किसी ने इतना कह दिया कि शायद मदरसे में पैसों की जरूरत पड़ी है, इसलिए चंदे की बात करते हैं। हजरत गुस्से हो गए, क्या कहते हो? अच्छा तुम ये हमारे लिए ऐसी बात करते हो, अब हमें चंदा नहीं चाहिए। और सुन लो देवबंद में ताउन आएगा, देवबंद में हालात आएंगे। तो किसी ने कहा हजरत आप भी तो देवबंद में रहते हो। हजरत ने फरमाया सुन लो, याकूब और आले याकूब भी उसी में चले जाएंगे, हमारा भी इंतकाल हो जाएगा, लेकिन अब देवबंद में ताउन आएगा। चुनांचे एक वक्त आया, जनाजों के जनाजे उठते थे और महलों के महलों को ताला लगता था। ये मौलाना याकूब सादानोती रहमतुल्लाह अलैह ऐसे साहिब जज्ब थे। एक मर्तबा एक बच्चे ने सालन उठा कर दिया, उसकी शिकायत आई मौलाना याकूब साहब के पास। मौलाना याकूब साहब ने चेहरा देख करके कहा ये बच्चा मदरसे का नहीं है, बच्चा हजरत मदरसे में पढ़ता है, हमारे मदरसे का बच्चा नहीं है। किसी ने कहा हजरत बच्चा मदरसे में पढ़ता है, अरे उसका दाखिला नहीं है। जब तहकीक की तो पता चला उसका दाखिला नहीं था। किसी ने कहा हजरत आपको कैसे पता चला? कि जितने लोग देवबंद में पढ़ने आने वाले हैं उनकी शक्लें ख्वाब में अल्लाह ने मुझे दिखा दी है, उनमें से ये नहीं है। ऐसे लोग होते थे, बच्चा बीमार है, इनकी तबीयत को सुकून होता था। आज सबसे ज्यादा उम्मत को जिस चीज की जरूरत है, अपने दिल में सुकून की जरूरत है। मेरे भाइयों, सुकून दिलाने वाली जात अल्लाह की जात है। लिहाजा अल्लाह का जिक्र करें। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद ही से तबीयत को चैन और सुकून मिला करता है। एक तो अल्लाह का माना यह है सुकून देने वाला, दूसरा माना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह का दूसरा माना है पनाह देने वाला। कोई भी आए अल्लाह उसको पनाह दे देगा। हालात का मारा हुआ हो, गुनहगार से गुनहगार हो, लेकिन आंखों में से आंसू बहा दे, बोल हो गए, अल्लाह के दरबार में आ जाए, अल्लाह पाक उसको पनाह दे देंगे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या दिल हिलाने वाला वाक़या है। हज़रत उमर हुजूर के पास आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जवान रो रहा है शहर में, तो हज़रत उमर ने पूछा क्यों रो रहे हो भाई? कि मुझे अल्लाह के रसूल से कोई बात कहनी है।
لیکن ہمت نہیں ہوتی میں نے گناہ کیا، تم حضور کو کہو تو میں حضور کے پاس آؤں۔ حضرت عمر حضور کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ ایک جوان آدمی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، وہ آپ کے پاس کوئی بات کرنا چاہتا ہے لیکن ہمت نہیں ہے، آپ نے کہا بلا لو اسے۔ وہ آیا، آپ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں کفن چور آدمی ہوں، میں کفن چورا کرتا ہوں، ایک مرتبہ کفن چورنے کے لیے میں نے قبر کو کھودا، انصار کی ایک لڑکی کو اندر میں دفن کیا تھا، خوبصورت لڑکی تھی، کفن دیا، میری نیت خراب ہوئی اور حیوانیت میرے اوپر غالب آ گئی، میں نے اس انصاری عورت کے ساتھ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کالا منہ کیا۔ جب سے یہ حرکت ہوئی ہے میں سوتا ہوں، وہ عورت سامنے آتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ حشر کے میدان میں تم کو پکڑواؤں گی، تم نے تو مرنے کے بعد مجھے ناپاک کر دیا ہے۔ یا اللہ کے رسول بھول ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے ہو کر کہا یہاں سے نکلو، پاپ کر دیا ہے بہت بڑا۔ یہ صاحب پہاڑوں میں گئے اور پہاڑوں میں جا کر کے روئے، اللہ پاک میری بھول ہو گئی، تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ روئے اور بہت روئے، ادھر ان کا رونا ہے، ادھر جبرائیل آسمان سے آئے اور یوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ پاک نے آپ کو سلام کہا ہے، اور یوں کہا ہے کہ نبی جی وہ بندہ میرا ہے، آپ کا تو نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا ہے، تم کون ہو اس کو دھتکارنے والے، اسے بلا لو، اس کو اپنے سینے سے لگا دو، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے بلایا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی معافی کا اعلان ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ وہ ہے، کوئی بھی آدمی ہزاروں گناہ کرنے کے بعد اس کے قدموں میں آ کر کے معافی مانگے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے کہ آج تک اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ بڑا قدرداں ہے، ایسا قدرداں ہے، ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک آدمی شرابی تھا، شراب پیتا تھا اور اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، پورے گاؤں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور وہ پورا کا پورا گاؤں مٹی سے بنا ہوا تھا، مٹی کا گھر، مٹی کے گھر تھے۔ بارش کے زمانے میں سب لوگ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے ٹاٹ پتری ڈالا کرتے تھے۔ اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، سب نے اس کا بائیکاٹ کیا، کوئی اس سے جنازے کی نماز نہ پڑھائے، چنانچہ انتقال ہو گیا، اعلان ہو گیا، کوئی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھائے۔ اس گاؤں میں ایک اللہ کے ولی تھے، ان کو بھی سب نے کہہ دیا تم جنازے کی نماز مت پڑھانا، چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اچانک اللہ کے ولی نے گاؤں میں اعلان کرنا شروع کیا، ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو جنازے کی نماز کے لیے۔ سب لوگ جمع ہو گئے اور کہا یہ آدمی تو شرابی تھا، تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا؟ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا میں سویا تھا، اللہ پاک خواب میں آئے اور یوں کہا سوئے ہو، میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھا۔ میں نے پوچھا مانے الہ، یہ تو شراب پیتے پیتے آیا ہے، جگار کھیلتے کھیلتے آیا ہے، آپ نے کیسے کہا کہ اللہ کا ولی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، ایک مرتبہ بارش شروع ہو گئی، سب لوگ اپنا گھر بچانے کے لیے ٹاٹ پتری لے کر کے اپنا گھر بچانے کے لیے گئے، میرا یہ بندہ شراب کے نشے میں ٹاٹ پتری لے کر مسجد کو بچانے کے لیے گیا تھا، میرا گھر گرے تو گرے لیکن میرے اللہ کا گھر نہ گرے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے۔ میری یہ ادا مجھے پسند آئی، تم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، میرے گھر کی حفاظت کے لیے ٹاٹ پتری لگائی تھی، میں نے فیصلہ کیا ہے ولایت دے کر کے اس کو دنیا سے اٹھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ ہے جو گنہگار سے گنہگار کو اپنے قدموں میں پناہ دیتا ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائیوں، ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں اللہ کے قدموں میں پناہ لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے میرے گناہ کی نحوست سے فلسطین کا بچہ مظلوم ہے، میرے گناہ کی نحوست سے میری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، اور میرے گناہ کی نحوست سے مشرق مغرب کی مخلوق حالات میں ہے، اور میرے گناہ کی نحوست سے پرندے حالات میں ہے۔ سچی پکی توبہ کر دے، اللہ کی قسم، علامہ رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے،
دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ علامہ رومی نے لکھا ہے کہ حضور کے زمانے میں، حضور حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویا تھا، گانا گاتا تھا، اپنا پیٹ پالتا تھا، گانا اچھا نہیں گاتا تھا، اس میں اچھی باتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن بس لوگوں کو متوجہ کر کے پیسے بٹورتا تھا۔ جب پورا ہو گیا، آواز بگڑ گئی، لوگوں نے اس کی آواز سننا بند کر دیا، گھر میں چولہا بند ہو گیا، راشن پانی ختم ہو گیا، لوگ پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ آدمی رات کا اندھیرا تلاش کرتا ہے، رات کا اندھیرا۔ جنت البقیع میں جاتا ہے، ایک درخت کے پاس کھڈا تھا اور وہاں حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے، اور وہاں رات کے اندھیرے میں جا کر یوں کہتا ہے کہ اللہ پاک بھول ہو گئی، میری بھول ہو گئی، تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا۔ لیکن جوانی میں میری آواز اچھی تھی، مجھے پیسے ملتے تھے، آواز میری خراب ہو گئی ہے، لیکن تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو یہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ اے اللہ پاک عمر کے دل میں ڈال اور وہ میرے لیے راشن پانی کا انتظام کرے۔ یہ رویا اور بہت رویا، دل کی کیفیت سے رویا۔ ادھر حضرت عمر سوئے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ پاک خواب میں آئے اور یوں کہا عمر سوئے ہو، عمر سوئے ہو، جلدی اٹھو، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں رو رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کا راشن پانی شروع کرو۔ حضرت عمر گھوڑا پاس کر رکھتے تھے، بے چین ہو کر کے اٹھے اور اچانک گھوڑا لے کر کے جنت البقیع میں گئے۔ اس گھوڑے کی نظر پڑی حضرت عمر پر تو بوڑھا حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگا، کہیں حضرت عمر مجھے کوڑا نہ مارے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی مت مار، تیرے رونے نے تو عمر کو جگا دیا ہے، تیرے رونے نے عمر کو جگا دیا ہے، شکایت مت کرو بیٹا، میں تیرے لیے راشن پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی ضرورت ہو اللہ کو کہے، وہ اللہ پناہ دینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو بے سکونی میں سکون دیتا ہے، اللہ وہ ہے جب بے قراری میں پناہ دیتا ہے، جب سارے اسباب ٹوٹ جائے، اسباب کی دنیا میں تھک جائے، اس موقع پر جب ہماری نظر اللہ کی ذات پر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دربار میں پناہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بھول یہ ہوئی، سبب سے سبب کی طرف بھاگے۔ ایک مولانا صاحب کہنے لگے، مولانا پرسوں میری 70,000 کی گائے مر گئی، کل 60,000 کی گائے مر گئی، اور مولانا آج 80,000 کی گائے مر گئی، کوئی عامل ہو تو بتاؤ، ہمارے پاس پڑے تو۔ میں نے کہا مولانا اسی بے قراری کے ساتھ اب اللہ کے قدموں میں پڑھو۔ کبھی بچہ ماں کا جب نافرمان ہو جاتا ہے تو ماں ادھر ادھر لوگوں کو کہتی ہے مارو اسے، وہ مارو اسے تاکہ میرے پاس آئے۔ کبھی اللہ بندوں کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے حالات لاتے ہیں۔ بندوں کی بھول یہ ہوتی ہے کہ قدموں میں آنے کے بجائے ادھر ادھر جاتے ہیں۔ میں ایک سوال کروں، آپ اپنے منو من جواب دیں۔ کروڑ پتی ماں ہو اور بچہ اپنی ماں کے بجائے چچی کے پاس جائے، چچی کھانا دو، ممانی کے پاس جائے، ممانی کھانا دو، ماں کو غیرت آئے گی نہیں آئے گی؟ بیٹا نادان، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری ماں تجھے کھلانے والی ہے، چچی کے پاس تو کیوں گیا، ممانی کے پاس کیوں گیا؟ خدا کی قسم اس سے زیادہ غیرت اللہ کو آتی ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اور جب حالات کا بندہ ٹوٹ جائے اور اس موقع پر جب اللہ کے قدموں میں آتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ ایک سامنے کا ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں۔ میرے سامنے کا ایک واقعہ ہے، ہمارے ملنے والے ہیں، ان کے گھر میں حالات آئے، 2-3 موتیں ہو گئی۔ آج مسلمان کا بچہ شرک میں مبتلا ہو گیا، بیماری کے موقع پر شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی تو شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید ہماری کنجی ہے۔ مقدر میں اولاد ہوگی، اللہ اولاد دیں گے،
ہمیں منظور ہے. لیکن اگر شرک کیا ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد دے جو ہمارے ناک میں دم لے آئے. ایک صاحب نے کئی بچیوں کے بعد لڑکے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا تو اچھا عمل نہیں تھا. ایسا لڑکا اللہ نے دیا, کان سے بہرا, زبان سے گونگا, ہر اعتبار سے معذور. میں نے خود سنا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ نہ دیتے تو اچھا. میرے بھائیوں, جس حال میں اللہ رکھے وہ حال ہمارے لیے منظور ہے. رضینا قسمت الجبار فینا, اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں منظور ہے. لڑکیاں ہے, داماد اللہ اچھا دیں گے. مفتی محمود صاحب کو کوئی لڑکا نہیں تھا, داماد اللہ نے اچھے دیے. مولانا ابرار صاحب کا کوئی لڑکا نہیں تھا, داماد اچھے دیے. اللہ کے ولی حضرت تھانوی نے 2 شادی کی, کوئی اولاد نہیں. حضرت تھانوی کے شیخ حاجی نصر اللہ نے 2 شادی کی, کوئی اولاد نہیں. جس حال میں اللہ کو منظور ہے منظور ہے. علماء سے پوچھ کر کے چلے, لوگ گڑبڑیوں میں پھنس جاتے ہیں. 3 موتیں ہو گئی, ادھر ادھر جوگیوں کو بلایا, سب تھک گئے یہ لوگ. ایک بھائی کے دل میں اللہ نے ڈالا اللہ کے راستے میں جاؤ. 40 دن گیا وہ اللہ کے راستے میں, تھک گیا تھا وہ. پالنپور آ کر گھر بھائی کو فون کیا کہ بھائی کیا حال ہے, تب تک فون نہیں کیا تھا. ایسے ہی حالات ہے کہ اچھا. گھر آیا, گھر کے ایک کونے میں ناریل, نہ معلوم کوئی کلر, کوئی دوسرے دونے دھاگے. یہ کیا کیا ہے کہ ایک صاحب کو بلایا کہ جو مسلمان نہیں ہے علاج کے لیے. استغفر اللہ, یہ نہیں ہوگا گھر میں. اس کو بلایا, بھائی یہ لے جا. اس نے کہا جانتے ہو کیا ہوگا؟ نہیں بتاؤ کیا ہوگا. کہ نہیں کہہ سکتا. نہیں بتاؤ کیا ہوگا. کہ میں نہیں بتا سکتا. تو بھی ہمارے بھائی نے کہا اچھا تم ڈراتے ہو ہم کو, کیا ہوگا؟ موت ہوگی, سب مر جائے, سب جانور مر جائے. منظور ہے لیکن شرک منظور نہیں ہے. اب دیکھو یہ یقین کا جملہ بولا, اللہ کو پسند آیا, اس کے بعد ہی مدد آتی ہے. گھر والوں کو کہا سب قرآن پر آ جاؤ. جانور زیادہ تھے, جانور کم کیے. مستورات 10 پارے پڑھنے پر آئی. سامنے کا واقعہ سنا رہا ہوں, دور نبوی کا واقعہ نہیں ہے. لوگ یہ کہہ کر کے کہتے ہیں تو نبی کا دور تھا. آج کے زمانے کی بات سنا رہا ہوں. 10 دن ایک عورت نے قرآن پڑھا. اس کو نظروں میں نظر آیا آسمان سے کوئی مخلوق اتری. امامہ پہنے ہیں, نورانی چہرے ہیں, لنگی پہنے ہیں, چہرے سے نور ٹپک رہا ہے, اور گھر کو کھود کر سوئیاں نکال رہے ہیں, ہڈیاں نکال رہے ہیں, زمزم کے پانی سے دھو رہے ہیں. دوسری رات فرعون کی بیوی آسیہ خواب میں آئی اس عورت کو, اور یوں کہا میری بیٹی تیرا گھر دے. کیسا ہے گھر؟ اب تم نے صحیح راستہ پکڑا ہے. مسلمان کا بچہ تو قرآن ہی پکڑا کرتا ہے. ان کا بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا. ہر جمعرات کو کوئی 2 مخلوق آ کر تہجد کے موقع پر اس بچے کو اٹھاتی تھی, اور اس کی ماں کو کہا تھا کہ تمہارا بچہ اللہ کا ولی بنے گا. ماں جب قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت پر آئی, یہاں تک انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا مولانا میں نے دیکھا کبھی بیوی کو پنڈلی درد کرتی ہے, کبھی بیوی کو کمر درد کرتی ہے. میں رات کو تھکا ہارا آیا, میں نے کہا کہ اللہ آیت الکرسی کی عظمت کا واسطہ تو مجھے منظر دکھا دے. تو مجھے صاف نظر آیا گھر کے اوپر شیطان بیٹھے ہیں, بڑے بڑے دانت ہیں, بڑے بڑے بال ہیں, بڑے بڑے سینگ ہیں. ایک ایک شیطان آ کر بیوی کو پریشان کرتا ہے. میں نے کہا اے اللہ آیت الکرسی کی عظمت کا واسطہ اس کی برکت سے سب کو صاف کر دے. وہاں دھماکہ ہوا. 3:30 بجے بیوی کو میٹھی نیند آئی, وہاں تک نیند نہیں آئی. اس عالی آدمی نے کہا مولانا ہم کو یقین پیدا ہو گیا, گھر میں حالات اللہ نے لا کر سب کو تہجد کا پابند بنا دیا. میرے بھائیوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے قدموں میں آؤ, تہجد میں رہو. اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیں سکون دے گی. اور خدا کی قسم اگر کوئی دل کا مارا ہوا, دل کا ٹوٹا ہوا, ہر اعتبار سے باپ سے پریشان, بیوی سے پریشان, بچوں سے پریشان ہے, دل سے بہت دکھی ہے, آپ کی دعا اللہ بہت سنیں گے. آپ اپنی زندگی کا ٹکڑا چپکے چپکے اللہ کو سناؤ, دیکھ لینا انشاءاللہ آپ کے دل کی کیفیت بدلے گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کی
दुआओं को सुनेंगे। और एक मर्तबा जब तुम नजरों में देख लोगे कि अल्लाह सुन लेता है, फिर देख लेना हर मामला अल्लाह से करोगे। बस मैं बात को खत्म करता हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी का मजमून बहुत पसंद आया। आज के जमाने में मुसलमान दो चीजें अपना रहे। कौन सी दो चीजें? एक, हर छोटी मोटी जरूरत अल्लाह से कहे, बेटा मसल्ला ला, मैं मेरी जिंदगी का दुखड़ा मेरे रब को सुना दूं, अल्लाह से कहे, और उम्मीद रखे मेरा अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा। एक बात। दूसरा, जो भी जरूरत हो अल्लाह से कहे, हर दुख के मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू करे, माफी मांगे, और हर छोटी मोटी जरूरत अल्लाह से मांगे। हुजूर ने तो फरमाया था, घमंडी मत बनना, घमंडी मत बनना, इतने छोटे बन करके रहना कि नमक की जरूरत पड़े तो भी अल्लाह से कहना। बड़ी बात फरमाई। बच्चा छोटा होता है घर में, नाड़ा टूट जाए, दौड़ा दौड़ा आएगा, अम्मी मेरा नाड़ा टूट गया, ला मेरे लाल, मैं तेरा नाड़ा बांध दूं। थोड़ी देर के बाद फिर आता है, अम्मी मुझे भूख लगी है, बेटा बैठ मैं तुझे खाना खिलाऊं। थोड़ी देर के बाद फिर आता है, अम्मी मेरे कपड़े मैले हुए हैं, ला बेटा मैं तेरे कपड़े बदल दूं। अम्मी को कितना प्यार आता है। बच्चा अम्मी अम्मी कहता है, बार बार अम्मी अम्मी कहता है, तो माँ के दिल में तड़पने वाला दिल है जो अपने बच्चे को उठाकर गोद में ले लेती है। हम बार बार कहेंगे रब्बी रब्बी, ओ मेरे रब, ओ मेरे रब। नबियों के साथ अल्लाह की मदद इसलिए आई कि हर मौके पर रब रब कहते थे। ओ मेरे रब, कौम ने सताया है, ओ मेरे अल्लाह मुझे कौम ने निकाला है, तो अल्लाह की मदद आती थी। मेरे भाइयों, ये दो बातें अपनी जिंदगी के अंदर में अपना ले। सुबह शाम 3-3 तस्बीहात का एहतमाम करें और वक्त निकाल कर कम अज कम 15-20 मिनट भिखारी की तरह अल्लाह से मांगने का मिजाज बनाए। दुआ पढ़े नहीं, दुआएं मांगे। हाफिज इब्न कय्यूम फरमाते हैं, मैंने दुआ मांगना एक गरीब के बच्चे से सीखा। मैं एक महल्ले में जा रहा था, एक करोड़पति के पीछे एक गरीब का बच्चा लगा और कहा, सेठ जी मुझे 10 रुपये दे दो। सेठ बड़ा कंजूस था, वो पैसे नहीं निकाल रहा था, तो उस गरीब के बच्चे ने उनका दामन पकड़ा, चचा मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी हूँ। लेकिन सेठ तवज्जो नहीं कर रहा, तो वो गरीब ने फिर पाँव पकड़ा, कहा चचा मैं गरीब आदमी हूँ। इतना पीछे पड़ा, इतना पीछे पड़ा कि बकील से बकील आदमी अपने जेब से 10 रुपये देने पर मजबूर हो गया। हाफिज इब्न कय्यूम फरमाते हैं, मैंने ये समझा मेरा रब तो करीब है, मैं कहूँगा क्यों नहीं देगा, वो तो वकील तो नहीं है, तो मैं क्यों न कहूँ मेरे रब से। हाफिज इब्न कय्यूम फरमाते हैं, मैंने गरीब के बच्चे से अपने रब से मांगना सीखा है। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी का मामूल बना लो, वक्त निकाल कर 15 मिनट अल्लाह से मांगो। करेंगे भाई, सुबह शाम 3-3 तस्बीहात का एहतमाम, 15 मिनट वक्त निकाल कर अल्लाह से मांगने का मामला। और भाई अपने जरिए से अल्लाह की किसी मखलूक को तकलीफ मत दो। ये जो कहा था हुजूर ने, अपना इजाज टकलू से नीचे मत रखो, उसमें हमारा फायदा। क्यों रखोगे शैतान पीछे हो जाए। हर गुनाह के पीछे शैतानी हमला है, और शैतानी हमलों से कोई नहीं बच सकता, खतरनाक मामला है। हम भी परेशान, हमारी फैमिली भी परेशान। और अगर आदमी हर चीज में शरीयत और सुन्नत को लेकर के चलेगा तो शैतान और शैतान के बच्चे उन घरों से बहुत दूर रहते हैं। हजरत उमर जिस गली में जाते थे, शैतान कहता है हमें डर लगता है। हजरत मुफ्ती महमूद साहब ने एक मरतबा फरमाया था छत्ता मस्जिद में कि हजरत मदनी से जिन्नात डरा करते थे, कि हजरत मदनी से बहुत डर लगता है, सुन्नतों के बड़े पाबंद थे। मेरे भाइयों, अपने जरिए से अल्लाह के मखलूक को तकलीफ न दे। माँ नाराज है, कदमों में आ जाओ। बाप दुखी है, कदमों में आ जाओ। भाई को खुश रखो, बहनों को खुश रखो, कुवासी को खिलाओ, कुवासी की दुआएं दे दो, अपने बीवी को प्यार दो, अपने बच्चों को प्यार दो। बाहर दोस्तों से प्यार, घर में प्यार नहीं, प्यार घर से शुरू होता है, मशरिक मगरिब तक पहुंचेगा। समझदार है वो आदमी जो घर में प्यारा हो, दोस्तों में तो प्यारा है, लेकिन बीवी हाथ जोड़ती है, इसका कोई मतलब नहीं। मोहब्बत की इब्तिदा घरों से होती है और मशरिक और
مغرب میں جا کر کے ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چاہیں اللہ کے کسی مخلوق کو کبھی تکلیف نہ دے، بلکہ اگر تکلیف پہنچا دی ہے تو ہو سکتا ہے صبح ہونے سے پہلے ہم معافی مانگ لیں، اس لیے کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حق کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اللہ پاک کے دو معنی بتائے، سکون دینے والی ذات، پناہ دینے والی ذات۔ ابھی دو معنی باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں جب بھی وہ وقت ہوگا، اسی اللہ کے تعلق سے مجھے بات کرنی ہے، اس لیے کہ ہم نے سب کو پہچانا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا۔ بس اسی اللہ کو پہچاننے کے تعلق سے باتیں ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا۔ اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے اللہ، اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے شفیق پروردگار، ہمارے خوبصورت اللہ، ہمارے محسن اللہ، ہمارے شکر سے زیادہ میٹھے اللہ، ہمارے نورانی اللہ۔ اللہ پاک، ہم تیرے قدموں میں آئے ہیں، ہمیں تیری ضرورت پڑی ہے۔ اے اللہ پاک، ہماری ہر ضرورت تو پوری کرتا ہے، ہمیں تو کھلاتا ہے، ہمیں تو پلاتا ہے، ہمیں کپڑے پہناتا ہے۔ اے مولا، گھروں میں جائے خوبصورت بچے آپ نے دیے ہیں، رہنے کے لیے مکان آپ نے دیا ہے۔ اے اللہ پاک، جس زمین پر چلتے ہیں وہ زمین آپ نے بنائی ہے، جس آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں وہ آسمان تو نے بنایا ہے۔ اے اللہ پاک، کھا کر تو ہم سو جاتے ہیں اور انتڑیوں کا نظام تو چلاتا ہے۔ اے اللہ، تو نے کروڑ منو ٹنوں کے حساب سے تو نے بچپن سے ٹھنڈا پانی پلایا ہے۔ اے اللہ، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، نت نئی آئٹمیں تو کھلاتا ہے۔ اے مولا، معمولی محسن کو ہم کبھی نہیں بھولتے، کسی نے گلاس پانی پلا دیا ہو روزانہ یاد کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں، بیٹا فلاں محسن کو مت بھلا کرو۔ اے اللہ پاک، تو سب سے بڑا محسن ہے، ہم آپ کو کیوں فراموش کرے؟ اے اللہ، ہم ہماری ماں کو نہیں بھولتے، ہمارے ابو کو نہیں بھولتے۔ اگر ماں ناراض ہو جائے گھر میں جانا بالکل اچھا نہیں لگتا، ابو ناراض ہو جائے گھر میں جانا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اے مولا، 5 سال کے بچے سے اگر اس کی ماں بولنا بند کر دے تو 5 سال کے بچے کو چین نہیں آتا، وہ بچہ آگے آتا ہے، بائیں آتا ہے، دائیں آتا ہے، بائیں آتا ہے۔ میری ماں تو بول تو صحیح، کیوں نہیں بولتی؟ گھر میں سب بولتے ہیں، نہیں بولتی تو ماں ہی نہیں بولتی، تو بچے کو چین نہیں آتا۔ جب ماں کو بچہ رونا شروع کرتا ہے، ماں مسکراتی ہے تو پھر بچے کو چین آ جاتا ہے۔ اے اللہ پاک، اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے اللہ پاک، تم ناراض ہو گئے ہو، ہمیں کیسے چین آئے گا؟ آج ہم تجھے منانے آئے ہیں۔ اے اللہ پاک، گنہگار صحیح ہے لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں، پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ اے مولا، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، بچہ اپنی ماں کا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، پورا گاؤں دھکے دیتا ہو، پورا گاؤں گالی دیتا ہو، لیکن ماں کھانے کے موقع پر اپنے بچے کو یاد کرتی ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں اس کو بھگا دو، ماں کہتی ہے
تمہارا پرایا ہے لیکن میرا تو لال ہے، تمہارا پرایا ہے لیکن میرا تو لال ہے۔ اے اللہ پاک کیا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہے؟ اے اللہ آج ہم تجھے لینے آئے ہیں، آج تجھے لینے آئے ہیں۔ اے مولا ہمارے گھروں میں اچھے اچھے بستر آ گئے، اچھے اچھے پیالے آ گئے، ہمارے بوڑھوں نے نہیں دیکھے تھے، اچھے اچھے گھر بن گئے، لیکن تو نہیں آیا، تو ہمارے گھروں میں آ جا۔ اے اللہ پاک ہم تجھے لینے کے لیے کبھی اجتماعوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی تہجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں میں آ جا، ہمیں توفیق دے دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، اپنے فضل سے توفیق دے دے۔ اے اللہ پاک تیری توفیق کے بغیر کوئی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ جنید تیری توفیق سے جنید بنے تھے، بایزید تیری توفیق سے بایزید بنے تھے، فضیل ابن عیاض تیری توفیق سے فضیل ابن عیاض بنے تھے۔ اے مولا جنید بغدادی کا، حسن بصری کا زمانہ تھا، ایک آدمی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، شراب پیتے پیتے اس کی زندگی بگڑ گئی، مرنے کا وقت قریب آیا۔ اس کی ماں بڑی نیک تھی، ماں حسن بصری سے بیعت تھی، حسن بصری اس بچے سے ناراض ہو گئے اور اس کی ماں کو کہا میری بہن بچے کا انتقال ہو جائے مجھے مت بلانا، تمہارا بچہ بڑا نافرمان ہے، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ جب اس کا انتقال ہوا گاؤں والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، ماں نے خود نہلایا، کفن پہنایا اور ماں دروازہ بند کر کے اپنے بچے کے پاس وہاں رو رہی ہے جنازے کے پاس۔ بچے نے مرتے مرتے اتنا کہا تھا آسمان کی طرف دیکھ کر، اے اللہ گاؤں والوں نے دھکا دیا ہے لیکن تو اپنی رحمت سے دھکا مت دینا۔ اے مولا دوسروں کا پرایا ہوں لیکن میں تو تیرا بندہ ہوں، اور اپنی ماں کو کہا میری ماں میری بھول ہو گئی، جب میرا انتقال ہو جائے تو تمہارا دوپٹہ لے کر کتے کی طرح گلیوں میں گھسیٹنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے ماؤں کے نافرمانوں کا ایسا انجام ہوتا ہے، تاکہ دوسرے سدھر جائے۔ یہ کہہ کر کے بچے کی روح چلی گئی، انتقال ہوا ہے، ماں رو رہی ہے کہ حسن بصری بھی ناراض ہے، کون جنازے کی نماز پڑھائے گا؟ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا تو حسن بصری موجود ہے۔ بچے کی ماں نے کہا حضرت آپ کیسے آئے؟ حسن بصری نے فرمایا میری بہن میں سویا تھا، اللہ پاک نے خواب میں آ کر کے کہا حسن سوئے ہو، میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھا دو۔ اے اللہ پاک، اے اللہ وہ تہجد پڑھتے پڑھتے تو نہیں آیا تھا، اشراق پڑھتے پڑھتے تو نہیں آیا تھا، اے اللہ وہ تو شراب پیتے پیتے آیا تھا، اور مولا تمہیں ولایت کا تاج پہنایا۔ اے مولا ہم سب کو تیرا تقویٰ دے دے، خشوع دے دے، نماز میں دھیان دے دے، اپنے بچوں کے لیے رونے والا باپ بنا دے، اپنی بیوی کے لیے رونے والا شوہر بنا دے، اپنے پڑوسیوں کے لیے نیک پڑوسی بنا دے، اے اللہ گاؤں کے لیے بھلا آدمی بنا دے۔ اے مولا جب ہمارا انتقال ہو گاؤں کا ایک فرد کہے بھلا آدمی تھا، کوئی یہ نہ کہے اچھا تھا زانی تھا ہماری لڑکیوں کو چھیڑتا تھا چلا گیا، کوئی یہ نہ کہے، کوئی یہ نہ کہے یہ شرابی تھا اور ہمارے بچوں کو پریشان کرتا تھا۔ اے مولا پوری امت کی حفاظت فرما، اے مولا امت کے بیماروں کو شفا دے دے، امت کے مقروضوں کو عافیت کے ساتھ قرض سے خلاصی دے دے۔ اے اللہ جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں عافیت سے چھٹکارا دے دے۔ اے اللہ جو بے رشتہ ہے نیک رشتہ دے دے۔ اے مولا جن کی شادیاں ہو گئی محبتیں دے دے، جن کی میاں بیوی میں ناچاکی ہے محبتیں پیدا فرما دے۔ یہ اولاد ہے نیک اولاد دے دے، نرینہ اولاد کے خواہش مند ہے نرینہ اولاد دے دے۔ اے اللہ پاک موت سے پہلے پہلے تیرا خصوصی تعلق دے دے۔ بس اے اللہ ہم جا رہے ہیں دوبارہ پھر آئیں گے، ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا کریم داتا کوئی نہیں۔ اے مولا ہم لوٹے لٹائے ہیں، تیرے پاس سب خزانے ہیں، الہی جینا کے قائلی بلا تمتنا قائلی، الہی مقصود ما تو ہی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ یا